کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان، آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا علم اور علماء میں، اور اسلام کا نظام دعوت و تبلیغ آج ہمارا موضوع ہے۔ ظاہر ہے اسلام کے داعی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر دعوت و تبلیغ میں ہی گزاری ہے۔ دیکھیں، ایک دعوت و تبلیغ وہ ہے جو اعلان نبوت سے قبل آپ کی پریکٹیکل لائف کو دیکھ کر ہمیں ملتی ہے، یعنی کہ آپ نے 40 برس یہ بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کیسا ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، امانت دو تو خیانت نہیں کرتا، وہ چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، وہ یتیموں کا سہارا بنتا ہے، وہ بے کسوں کا والی ہوتا ہے، وہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ظالم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب بتایا میرے آقا نے 40 برس۔ 40 برس دعوت و تبلیغ کے تو نہیں تھے، اعلان نبوت تو آپ نے کیا نہیں، لیکن اپنی زندگی کے 40 برس آپ نے مجسم دعوت و تبلیغ بن کر دکھایا، اور آپ نے بتایا کہ انسان ہوتا کیسا ہے، انسان کیسے برتتا ہے، انسان چلتا کیسے ہے، سوسائٹی میں کیسے رہتا ہے۔ میرے آقا نے 40 برس یہ سمجھایا۔ 40 برس کی پریکٹیکل تبلیغ کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر کم و بیش 23 برس کے عرصے تک آپ نے جو دعوت و تبلیغ فرمائی، اللہ اکبر، اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور دیگر تمام انبیاء نے دعوت و تبلیغ میں ہی اپنی عمر کو گزارا، اور اسی آئیڈنٹیٹی سے وہ پہچانے گئے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہ پیمبر تھے، وہ اللہ رب العزت کا پیغام لے کر لوگوں میں آئے تھے، انہوں نے لوگوں میں اللہ کی دعوت کو عام کرنا تھا۔ قربان جائیے میرے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دعوت و تبلیغ مطلب ابتدا ہی سے، اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کا جو چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، لوگوں کو برتنا ہے، وہ سراپا دعوت و تبلیغ، مجسم دعوت و تبلیغ تھا میرے آقا و مولا۔ بہرحال اس کا نظام دعوت و تبلیغ، یہ یاد رکھیے گا کہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا میرے نبی کے بعد، آپ پر ختم ہوئی ہے نبوت، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم ہوئی ہے نبوت آپ پر، لیکن اس امت میں اولیاء اور علماء آتے رہیں گے، دعوت و تبلیغ فرماتے رہیں گے۔ گو کہ یہ میرا آپ کا ہر فرد واحد کا یہ فریضہ تھا کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کرنی تھی، ہر انداز سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے دعوت و تبلیغ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ لیکن بہرحال یہ بیڑا امت کے علماء کے سر آیا، اولیاء کے سر آیا۔ یہ علماء کرام جو نبی نہیں ہوتے مگر انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور کار نبی سر انجام دے رہے، یعنی دعوت و تبلیغ فرما رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ علماء کرام یہی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام کا نظام دعوت و تبلیغ پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے مقتدر، معتبر، مستند علماء، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، تینوں حضرات کو میں ویلکم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں آج اپنی مصروفیات یہاں دینے کے لیے۔ مفتی صاحب قبلہ، دعوت و تبلیغ کا قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں کیا کس انداز سے حکم آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ موضوع ہے جی، اور اس پر آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ یہ جو مولانا ہے نا، مولوی صاحبان، ان کا کام ہے، ہمارا عام بندے کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا کیا کام، یہ تو کام ہی مولویوں کا ہے۔ تو ذرا سا قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کن کا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور فرمایا کہ تم لوگوں میں، یعنی کنتم خیر امت، تم امت میں سے بہترین ہو، تمام امتیوں میں سے بہترین ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں میں سے منتخب کیا گیا۔ کیوں تم بہترین کیوں ہو؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہی منصب جلیلہ
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी बयान किया गया कि वो जो है यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तो उनका एक जो मकसद बासत है वो ये बयान किया गया कि वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। आपने सरनामा कलाम में एक बात फरमाई कि नबी तो अब नहीं आएगा, बिल्कुल, जी, बेशक। नबी नहीं आएगा, नबूवत बंद हो इस उम्मत के जो उलमा होंगे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दावत और तबलीग है तो गोया कि अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनके बाद नबी ने नहीं आना, रसूल ने नहीं आना। तो अब उनकी उम्मत के जो उलमाए किराम होंगे वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के इस मनसब को आगे बढ़ाएंगे, यानी इस जो मकसद को फोत नहीं होने देंगे। तो इसीलिए फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। अच्छा, कुरान करीम में एक मकाम पर यह भी है कि कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, कि बनी इसराइलियों पर जो अजाब आया था उसकी एक वजह ये बताई थी कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानियों को देखकर ना वो मना नहीं करते थे, मना नहीं करते थे, तो इसीलिए उन पर अजाब हुआ। ये भी गुनाह का मुर्तकिब हुआ शख्स, जी जी जी, कि अगर देखे और मना ना करे। मैं इसमें अर्ज करता हूँ मैं। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। अब 3 दर्जे बयान फरमाए कि तुम में से कोई गलत चीज देखे, गलत काम देखे, अल्लाह ताला की नाफरमानी देखे, अपने हाथ से रोके। अच्छा, फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानी, अगर ये ना हो सके तो जबान से रोके। फ़इल्लम यस्तते फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अदअफ़ुल ईमान, ये भी ना हो सके तो कम से कम दिल में बुरा जाने वहाँ पर रुके नहीं और वहाँ से निकल जाए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाथों से काम किसका है? तो हाथों से काम है हुक्मरानों का कि वो रोकें, हाँ, वो जबरन भी रोक सकते हैं, उनका काम है कानून नाफिज करें। और जबान से कहना ये उलमा का काम है। और अवामुन नास अगर रोक सकते हैं तो रोकें, नहीं रोक सकते, रोकने से फितना पैदा होता है, तो कम से कम इतना कर लें कि दिल में बुरा जानते वहां से गुजर जाएं। और मैं आखिरी बात कहूंगा जी, मैं आखिरी बात कहूंगा कि ये जो हम कहते हैं ना कि हम शरीक होते हैं और कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ वहां पर थे, गुनाह की जगह पर थे लेकिन हमने किया नहीं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कितने लोग ऐसे होंगे कि जो नेकी करने की जगह पर नहीं होंगे लेकिन उनकी तमन्ना होगी कि काश हम भी होते तो हम इस नेकी में हिस्सा लेते। तो फरमाया कि वो ऐसे हैं जैसे वो नेकी कर रहे हैं। और एक वो शख्स कि जहां पर गुनाह हो रहा है दुनिया के किसी कोने में, उसकी तमन्ना है कि काश मैं वहां पर होता, अगरचे नहीं भी था, मेरे नबी फरमाते हैं कि इसके बावजूद ऐसा है जैसे वहां पर रहकर गुनाह कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब कहीं नवीद है किसी हसन काम की तो वईद भी है अगर उसके अपोजिट आदमी खड़ा है। और आपने फरमाया कि कोई शरीक मौजूद है तो वही वाली बात, दिल में बुरा जानेगा तो रुकेगा क्यों, वो नहीं ठहरेगा वहाँ पर, वो वहाँ से चला जाएगा। मैं मुफ्ती साहब आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जो दावत और तबलीग वाला सिलसिला है इसकी ज़रूरत और अहमियत पे कुछ बयान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी। महबूब फरमा दो ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं और मेरी इत्तिबा करने वाले कामिल बसीरत पर हैं, कामिल मारिफत रखने वाले हैं, दिल की आंखों वाले हैं। तो दावत और तबलीग की ज़रूरत व अहमियत और उसकी फजीलत का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि ये हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मनहज है, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरीज़ा है। और सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ये फरमा रहा है कि महबूब ये फरमाओ हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा मनहज है, ये मेरा पाथ है। तो जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का पाथ, प्रॉफिट पाथ, पाथ ऑफ प्रॉफिट, ये तबलीग करना, अदउ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, दीन की तरफ बुलाता हूँ। एक दूसरी बात
پھر آگے حضور خود بشارت دے رہے ہیں کہ جو اس راستے پر چلنے والا ہے یعنی اللہ کی طرف بلانے والا ہے تو کون ہے؟ علی بصیرت انا و من اتبعنی، میں بھی کامل بصیرت رکھنے والا ہوں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی کامل بصیرت رکھنے والے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کرنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج پر بھی ہیں، دعوت و تبلیغ کرنے والے کامل بصیرت رکھنے والے بھی ہیں، اور دعوت و تبلیغ کرنے والے کامل متبعین بھی شمار ہوتے ہیں، سرکار کے ٹرو فالوور ہیں دعوت و تبلیغ کرنے والے۔ اور یہ مجدہ ہائے جہاں فضا ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے خود عطا فرمائے گئے ہیں اور اللہ کے فرمانے پر، اللہ کے کہلوانے پر عطا فرمائے گئے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امران سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او عام سامع، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر اسے اسی طرح پہنچا دیا ایز اٹ از منوان، جس طرح ہم سے سنا تھا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کیونکہ بعض وہ لوگ کہ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے بعد میں وہ براہ راست سننے والوں سے زیادہ حافظہ رکھنے والے ہوتے ہیں، زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بات ارشاد فرما کر یہ فرمایا تھا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور بعض اوقات سوجھ بوجھ کی بات رکھنے والا، یاد کرنے والا کسی ایسے کو بتاتا ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوتا ہے۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، اور کبھی فقہ کی بات یاد کرنے والا فقیہ نہیں ہوتا، اسے کام کی بات، خیر کی بات معلوم تو ہوتی ہے لیکن اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، انٹیلیکچوئل لیول اتنا نہیں ہوتا، آئی کیو لیول اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس سے تمام نکات کما حق کو اخذ کر سکے۔ تو اسی لیے ضرور اگلے کو بتاؤ تاکہ دوسرا اس سے وہ بات سن کر اس کی تہ تک پہنچے گا، معنی و مقصود، معنی اور مفاہیم تک پہنچے گا، خود بھی عمل کرے گا اور امت کو بھی پہنچائے گا۔ اور دیکھیں یہی ہوا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث ٹرانسمیٹرز ہیں، حدیث نریٹرز ہیں جنہوں نے الفاظ نبوی کی خدمت کی ہے، اور دوسری طرف میں ائمہ مجتہدین نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے مراد رسول کی خدمت کی ہے، مزاج شناس نبوت ہیں، وہ الفاظ لے کر ان الفاظ کی گہرائی تک گئے ہیں، ڈیپتھ تک گئے ہیں، سمجھیں۔ تو دعوت و تبلیغ کرنے والے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ دعا فرمائی گئی نضر اللہ عمران۔ تو دعوت و تبلیغ کرنے والا وہ ہے، حضور دعا کر رہے ہیں اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو جس کے چہرے کو اللہ حضور فرمائے کہ اللہ تر و تازہ رکھنے والا ہی۔ اور پھر دو سرکار نے فرمایا من دل علی خیر فالہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر کی بات کی طرف رہنمائی کرے، لوگوں کو بلائے تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کی مثل اجر ہے، یعنی اپنا اجر تو ہے ہی ہے، دوسرا جو عمل کرے گا اس کا اجر بھی ہے۔ اور اگر یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم نہ کیا گیا ہوتا تو آج اسلام کی یہ بہاریں ہمیں دنیا میں نظر نہ آتی۔ یہ جو اسلام ہر جگہ پھیلا ہے یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہی سے تو پھیلا ہے۔ تو جتنے مبلغین نے اس کے اندر کردار ادا کیا سرکار علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان سب کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل بصیرت والا دائی اور مبلغ بنائے کما حق ہو۔ آخری بات آیت قرآن مجید کی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، پتہ چلا دعوت و تبلیغ ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو پہنچانا لازم ہے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروفیسر محمد احمد قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ ہے اس کے بنیادی اصول، پرنسپلز اور اس کا ڈسپلن اور اس کے آداب کیا ہیں، کس انداز سے کی جائے دعوت اور تبلیغ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ یہ بات ہم تو صلاۃ کے حضرات علماء کرام نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں گفتگو کی ہے، لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی کہ تبلیغ، یہ اصطلاح تو سبھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان، مومن، ایمان، علم، زہد، تقوی۔ سوال یہ کہ اس معیار پر آنے کے لیے کیا قربانیاں دینا ہوتی ہیں، اور قربانیاں دینے کے لیے احساس ضروری ہے۔ سب سے پہلے مبلغ میں خصوصیات کیا ہوں؟ ریاکاری اگر اس میں ہے تو مبلغ نہیں ہے، دکھاوا ہے، وہ تو فلم آرٹسٹ بھی کرتا ہے، خوب بہترین میک اپ کر کے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، علم ہے نہیں لیکن علم ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں
کہ وہ ایک حدیث ہے نا حضور کریم، اس کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کو اللہ نے حکم دیا جا کر اس پوری آبادی کو زیر و زبر کر دے، امام غزالی نے لکھا اس کو، اور زیر و زبر کر دے تو یا اللہ اس میں تو ایک نیک شخص بھی ہے ایسا جو شب و روز تیری عبادت کرتا ہے، اس سے تو کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا. کہا کہ سب سے بڑا اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو برائی سے روکا نہیں ہے. روک تو دیتا. تو پتہ یہ چلا کہ علم اس لیے نہیں کہ میں ظاہر کروں اپنے علم کو کہ میں پروفیسر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یا میں فلاں یہ ہوں، میں بڑا پاکیزہ ہوں. نہیں، اپنے آپ کو انسان کمتر سمجھے، گناہ گار سمجھے، اور انکساری ہو، حلم ہو، بردباری ہو، تقوی ہو، تو یہ سب کچھ خود بولتا ہے. جیسے بزرگان دین میں ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ ایسے شیخ الحدیث حدیث موجود ہیں کہ جن کے پاس جاتے ہیں ایمان تازہ ہوتے ہیں اور مساجد میں خاموش عبادت کر رہے ہیں، وہ پرچار نہیں کر رہے کہیں، لیکن لوگ عقیدت مند ہیں ان کے ہے، عقیدت مند ہیں. دیکھیے سرکار سیدنا غوث پاک کے زمانے میں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، بزرگان دین داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کی انکساری نے، ان کے علم نے، ان کے تقوی نے، ان کے زہد نے، ان کے ورع نے اور ان کی کیفیت نے ان کو زندہ رکھا کہ آج کشف کو بھی انہوں نے محجوب کر کے ہی بتلایا اور علانیہ بھی بتلا دیا، دونوں کیفیات میں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تبلیغ ہے یہ پیغمبری سند ہے، یہ مقدر سے ملتی ہے عتیدہ، بے شک، صحیح بات، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. صحیح بات. اور ایک ہوتا ہے مبلغ، ایک ہوتا ہے مفسر، ایک ہوتا ہے محدث، لیکن تمام جو بنیادی خواص ہیں ان کو آپ جمع کر لیں تو اس میں ایک چیز نظر آتی ہے جو آپ کو غزالی میں بھی نظر آئے گی، امام قشیری میں بھی نظر آئے گی، بزرگان دین میں بھی نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ ان تمام مبلغین نے اپنی ذمہ داریوں کو احساس کے ساتھ پورا کیا، نبھایا. اور علم کی بنیاد پر اگر آج کے دور میں ہے تو ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ بعض جگہوں پر ہم اس لیے ناکام ہو رہے ہیں اور اغیار ہمارے مذاق اڑاتے ہیں کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم بات کچھ کہہ رہے ہوتے، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون. اب اس وقت ایسے علماء کرام ماشاءاللہ جو تمام چیزوں کو بیلنس کر کے اپنے مفادات کو نہیں رکھتے. لیکن نا ماشاءاللہ کیو ٹی وی کی تو خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو علماء کرام آ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہ میں کیو ٹی وی پر بیٹھا ہوں تو اس لیے تعریف کر رہا ہوں، ان کی تعریف دنیا کرتی ہے حضرات کی جو تشریف لاتے ہیں، اور دیگر جگہوں پر بھی علماء کرام میں ان کی بھی خدا نخواستہ توہین نہیں کر رہا. لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنا وقت دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کے بجائے اس پر لگائیں کہ اسلام برتر ہے. واہ واہ، بہت اگر ہم نے اس پر کیا اچھا جملہ تو مسلک ہار جائے گا، دین جیت جائے گا. کیا بات، بہت اچھا. اور اگر ہم دین کو جتوانا چاہتے ہیں تو اپنے اختلافات اور فروعات کو پس پش ڈال کر اور اپنی ذات کو پیچھے پھینک کر حضور کی غلامی میں آ جائیں، کیونکہ یہ مقدر سے ملتی ہے عقیدہ. کیا بات، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کہ اس میں اسلام سر بلند ہوگا اور اس میں ہم جھکیں گے تو اسلام کی بلندی ہے اور ہمارا تواضع، ہماری انکساری ضروری ہے. ایک بریک ہے اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. آپ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے اپنے سوالات شامل کریں گے اس بریک کے بعد. بریک میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، کال کیجئے، سوال کیجئے، علماء کرام جوابات دیں گے. جی کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈرائنگ روم میں جیسے کہ مدر نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس ڈرائنگ روم میں کسی کا آنا جانا نہیں ہونا، بس ماما نہیں اندر رہنا ہے، تو وہاں پہ بھی ایک طرف الگ سے پردہ کر کے حجرہ کرنا ضروری ہے یا وہ پورے ڈرائنگ روم میں بیٹھ یا پورا ڈرائنگ روم اعتکاف گاہ بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات اور جوابات آپ کیجئے ہمیں کال. السلام علیکم. جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا علم اور علماء میں. اور آج ہمارا موضوع ہے اسلام کی بے شمار خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اسلام کا نظام دعوت و تبلیغ. بہرحال اس پہ ہم نے بات کی ہے. لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے، آپ کال کیجئے، سوال کیجئے، علماء کرام انشاءاللہ جوابات بھی دیں گے. لیکن پہلے ہم آپ کے سوالات سنیں گے، ان کو ہم اپنے پاس علماء رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹس میں اس کے جواب ملیں گے. تو تسلی رکھا کیجئے، بہت سارے سوالات اور کالرز ہوتے ہیں لائن میں، ان سب کے سوالات جمع کرنے ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کہ میری والدہ نے نا ایک قسم کھا لی تھی، اس کا کفارہ دینا ہے، وہ مساکین کو دینا ہے. مساکین 3 بھائی ہیں. قسم کے الفاظ ضروری ہے صاحب یا بس ٹھیک ہے؟ قسم کھا لی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مساکین 3 بھائی ہیں، ان کی ایج ہے تقریباً 22 25 28 سال. 3 بھائی ہیں، وہ کبھی کام کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، صحیح، اور مانگ بھی لیتے ہیں ان میں سے کوئی، یا کوئی محلے دار بھی ان کی فیور کر دیتا ہے، انہیں کھانا وغیرہ دے دیتا ہے. تو وہ کفارہ ان پہ ہم دے سکتے ہیں؟ انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ کفارہ قسم کا بتا دیں. کفارہ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
یہ کالر السلام علیکم فوراً نہیں آتے نا, یہ ایک ذرا مشکل ہوئی ہے میرے ساتھ روز. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ اتنا ڈیلے بڑا مشکل کام ہے, یہ وقت ویسے ہی کام ہوتا ہے. آپ فوراً کالر دیا کریں تاکہ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ وہی درس کر رہا ہوں میاں والے. آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. سر آ رہی ہے آواز؟ جی کم آ رہی ہے, بہرحال بولیے کیا سوال ہے. جی سر سوال یہ ہے کہ علماء حق کی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی, کہ جس طرح دین کی دعوت تبلیغ کا ٹاپک چل رہا ہے نا, جی تو پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح آج کل محافل کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے نا, ٹھیک, لیکن جی محافل بھائی ہر جگہ ہیں, جی لیکن اثر و تاثیر نظر نہیں آتا. یہ بات ہے نا, دیکھیں یہ اچھا سوال ہے بھائی, بالکل ٹھیک ہے, جواب دیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جی پوچھئے, سوال پوچھئے میری بہن. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نامحرم کو براہ راست دیکھنا حرام ہے, تو کیا ٹی وی وغیرہ پر دیکھنا بھی اس کا جائز نہیں؟ نامحرم کو براہ راست دیکھنا اور نشریات بھی براہ راست ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی آپ کی آواز وہاں سے آ رہی ہے, وہ دامن کوہ سے بہت کم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے مولانا سے پوچھنا تھا کہ میری چھوٹی سی بچی ہے 1 سال کی, تو کل میں کچن میں گئی ہوں تو میں قرآن شریف پڑھ رہی تھی, تو اس نے کھینچ کے ناؤز باللہ کا قرآن مجید زمین پہ وہ گرا دیا, تو اس کا سبقہ قرآن پھینک دیا. اچھا ٹھیک ہے, چھوٹی بچی اور اس کا ہدیہ بتا دیا. ٹھیک ہے ہاں جی, اور سیکنڈ بار یہ ہے صحیح کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میری بچی میرے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, کبھی جائے نماز پہ بیٹھ جاتی ہے, کبھی لیٹ جاتی ہے, تو اس کا بتائیں کہ گناہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ جی میری بہن بالکل ٹھیک ہے, کرتے ہیں بچے, ہمارے بچے بھی یہی سب کرتے ہیں, بہرحال چھوٹے ہوتے ہیں, انہیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں شکیل بات کر رہا ہوں ہری پور سے. شکیل بھائی میں سلمان بول رہا ہوں کراچی سے. سوال کیا ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ تراویح نہیں پڑھ سکتے اور صبح روزہ رکھ لیتے ہیں, تو کیا تراویح اچھا تراویح جی تراویح کے بغیر روزہ کیا ہو سکتا ہے یا اس کے لیے تراویح لازمی ہے؟ اچھا تراویح کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے, یہاں ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر جی میرا سوال یہ ہے کہ میں سال ہو گیا تکلیف میں مبتلا ہوں. کس میں مبتلا ہو گئے؟ تکلیف میں مبتلا ہو گئے, ٹھیک ہے. جی میرا آگے پیچھے کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا آپ کا پھر کیئر ٹیکر کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. نہیں وہ بعض اوقات ہوتا ہے تکلیف سے ریلیٹڈ سوال ہوتا ہے, جی رکھوں روزہ یا نہیں رکھوں ان حالات میں, تو وہ ذرا پورا سن لیا کریں برائے مہربانی. روزہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے ظاہر. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال؟ میرا سوال ہے, یہ عالم بیٹھے ہیں ان سے علماء صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو مسلمان آج کل جو ہے نا منافع اپنی مرضی سے لیتے ہیں, یہ جائز ہے لینا؟ ہاں صحیح اچھا سوال. ایسا ہی ہے بھیا, رمضان میں تو کچھ زیادہ ہی مرضی چلاتے ہیں. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. آپ ٹی وی دیکھیں گے یا بات کریں گے, فیصلہ آپ کا ہے. ہیلو چلے بھائی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیا حیض کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل. اور یہاں پھر ذکر و اذکار کرنے کے لیے بھی وضو کا ہونا لازم ہے حیض کی حالت میں؟ اچھا چلے میری بہن بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. غالباً لائن جی کیا سوال ہے آپ کا بہن؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اسلام کے اندر صرف 6 جوڑے رکھنے کی اجازت ہے کپڑوں کے. اسلام کے اندر 6 جوڑے کی اجازت ہے کپڑوں کے, یہ پوچھنا ہے. یہ پرسوں بھی سوال ہوا تھا, اس سے ملتا جلتا. ہاں
اب گما پھرا کے پھر ہوا ہے. وہ اصل میں مستورات کا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے. صحیح ہے. وہ آپ اور میں ایک دفعہ بیہائنڈ دا سین مفتی صاحب ڈسکس کر رہے تھے نا نانی دادا کی کچھ باتیں, تو وہ ایسا ہی کچھ ہوتا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میں نے پوچھنا ہے کہ تراویحوں میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے اور اس میں 3 دفعہ کل شریف پڑھ سکتے ہیں, تو کوئی اور سورت پڑھ کے اس کے بعد 3 دفعہ کل شریف یا 11 مرتبہ ہر رکعت میں. چلیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی کیا سوال ہے بھیا؟ سر ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 پلاٹ ہیں, بچیوں کے نام کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا کیا وہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی بچیوں کے نام کر دیا آپ نے. آپ نے بیچنے کے لیے لیے تھے یا کس کے لیے؟ بیچنے کے لیے لیے تھے؟ نہیں, بچیوں کی ملک کر دی ہے, کہہ رہے ہیں ان کی وراثت. اچھا بیچنے کے لیے لیے تھے آپ نے یہ پلاٹ؟ نہیں, بچی میری ابھی اسٹوڈنٹ پڑھ رہی ہیں. پڑھ رہی ہیں تو اب وہ بڑی ہوں گی تو وہ ان کی وراثت. اچھی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہر باپ کو بیٹیوں کے لیے ایسے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری بیٹیوں کے بھی اللہ نصیب اچھے کرے. آمین. جی سب کی سب بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں, بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کا والیوم آپ کے والیوم سے زیادہ ہے ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی سوال یہ ہے کہ میرا یہ جو ہے شادی ہوئی تھی میری دیوبند سے نا, تو اوہو چلیں کوشش کی جائے اس طرح کے سوالات نہ کریں, فقہی شرعی سوالات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ نماز اور روزے کے دوران منہ میں تھوک بہت زیادہ آتا ہے. اچھا تھوک بہت زیادہ آتا ہے. آپ نے وغیرہ پڑھ رہے ہو تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی حلق میں بھی چلا جاتا ہے. میری بہن آپ نے کیا پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا؟ نہیں میں نے فرسٹ ٹائم پوچھا. بس فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ سوال پوچھیے. جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ روزے کے حالت میں غسل واجب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی بتاتے. اچھا چلے بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ وعدہ اور قسم میں کیا فرق ہے؟ وعدہ اور قسم میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. اور قسم کا کیا کفارہ؟ وعدہ اگر ٹوٹ جائے تو وعدہ کا کوئی کفارہ ہے وعدہ خلافی کا؟ وعدہ ٹوٹ جائے تو کوئی کفارہ, قسم ٹوٹ جائے تو کفارہ, دونوں کا پوچھا ہے, بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بھائی ٹی وی نہ دیکھیں, مجھ سے بات کریں. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں ہمارا سوال یہ ہے سر کہ ہم ہاشمی ہیں, ہاشمی خاندان. ٹھیک ہے ہمارا ہے. ٹھیک ہے. میرا بڑا بیٹا ہے نا, اس کا کاروبار ہے, کوئی بہت اچھا کاروبار ہے, وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے. ہمشیرہ اس کی غریب ہے, کیا وہ اس کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ ہاشمی سید ہوئی نا وہ بھی. ٹھیک ہے نا, بالکل بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے. آپ کا بیٹا بہت نافرمان ہے. بہت نافرمان ہے. اچھا کیا کرنا چاہیے اس کا؟ بتاتے. صبر کرنا چاہیے. ویسے تو باقی تو انشاءاللہ بتائیں گے علماء کرام. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر کہتے ہیں خیریت ہے؟ میں الحمدللہ. آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ الحمدللہ. میرا بیٹا 10 سال کا ہے سر, اس نے روزہ ضد سے روزہ رکھا. ٹھیک ہے. اور روزہ توڑ دیا پھر. اچھا 10 سال کا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو کیا اس کا؟ بتاتے انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال محترمہ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں صبح میری آنکھ کھلی ہے ساری ٹائم اور 5 منٹ رہتے تھے روزے میں. اتنے میں جب استاد صاحب نے روزہ بند کر دیا اور میں نے اس دوران جب اذان میں سے 4 منٹ رہتے تھے, انہوں نے اذان کا جو وقفہ ہوتا ہے روزہ بند کرنے کے بعد, اس دوران میں نے دودھ پی لیا, اس کے بعد اذان ہوئی ہے, کیا میرا روزہ ہو گیا ہے؟ اچھا چلے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اچھا وہ صاحب ایک سوال اور نوٹ ڈاؤن کر لیں, مجھ سے ہوا تھا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن سے 1.5 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے ایک ہی شہر میں ایک ہی علاقے میں
1.5 منٹ 2 منٹ پہلے اذان دے دی جاتی ہے اور ٹی وی پر 2 منٹ بعد ہوتی ہے. ہم ٹائم دیکھتے ہیں تو ٹائم بھی 3 منٹ باقی ہوتا ہے, 2 منٹ باقی ہوتا ہے, لیکن اذان پہلے ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا حکم لاگو ہوگا؟ ہم ٹائم کو فالو کریں انتہائی سحر کے یا اس کو؟ چلیں ایک بریک ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کی کال, سوالات اور ہوں گے جوابات مختصر سے وقفے کے بعد. جی خوش آمدید ناظرین, علم و علماء بزم علماء, خیر مقدم آپ کا. آپ کیجئے سوالات, ہم دیں گے جوابات لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے. آپ کوئی بھی فقہی اور شرعی سوال کیا کیجئے, اور خدا را کوئی تنقید یا کوئی اس طرح کی بات یا کوئی بھی کنٹروورشل بات نہ کیا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ ہو, پازیٹیو لوگوں تک پہنچ جائے بات, اور پازیٹیو لوگوں تک جو ہے دین پہنچ جائے. اس کے لیے شرعی اور فقہی سوالات, وظائف, خوابوں کی تعبیر گریز کریں. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اس روزوں میں حیض کو روکا جا سکتا ہے؟ روزوں میں؟ اچھا صحیح ہے, اگر صحیح ہے چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ سوال ہے کہ وہ روزوں کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کیا چیز کرنے سے روزہ مطلب کہ ٹوٹ جاتا ہے یا مقروع ہو جاتا ہے. اچھا بتائیں گے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے ایک منت کرنی. کیا؟ میرے 4 بچے ہیں اور ایک میں ہوں, میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا. اگر آپ مہربانی کریں اور مجھے کوئی ایسا ادارہ بتائیے جو آپ کیو ٹی وی دیکھا کریں, مفتی صاحب کا ایک پروگرام ہوتا ہے قرآن سنیے اور سنائیے, تو اس میں آپ باقاعدہ قرآن براہ راست پورا ہفتہ سکھاتے ہیں. تو آپ چاہیں تو اس پروگرام کو جوائن کیجئے, انشاءاللہ آپ کو بڑی مدد ملے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے شوہر کو 1.5 سال ہوا فوت ہوئے. اچھا. تو ان کے نا 35 لاکھ ہے جو میں نے قومی بچت میں رکھایا ہے, تو ان کا قرضہ ابھی دینا ہے ہم نے 30 لاکھ. تو کیا اس پہ مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے جو پیسے رکھے ہیں؟ 35 لاکھ جمع ہے, 20 لاکھ قرضہ دینا ہے. ٹھیک ہے, 30 لاکھ 30 لاکھ جمع ہے. اچھا 30 دینے, اور کوئی سورسز نہیں ہے میرے انکم کے, نہ بیٹا ہے بیٹیاں 2 میرڈ ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ جمع پونجی ہے, گولڈ وغیرہ؟ اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اشراق کا صبح کا ٹائم بتا دیں اور یہ چاشت کا ٹائم, یہ دونوں نماز کا ٹائم بتا دیں. اچھا خاتون, آپ سے گزارش ہے پروگرام دیکھتی رہیے گا, جوابات شامل کریں گے. میں مفتی صاحب جوابات کی طرف آتے ہیں, آغاز کریں. بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے کہا کہ ڈرائنگ روم میں والدہ کو اعتکاف کرنا ہے, ان کی ماما کو اعتکاف کرنا ہے, تو اب اس کی 2 صورتیں, یا تو وہ چاہ رہی ہوں گی کہ پورا ڈرائنگ روم جو ہے اس میں اعتکاف کیا جائے, سیپریٹ ہو جائے, اور یا پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ ڈرائنگ روم کے اندر ہی کوئی ایک ایسا پورشن چادر کے ذریعے بنا لیا جائے تو وہاں کر لیں. تو دونوں صورتیں آپ کے لیے جائز ہیں. یعنی آپ کی مما کے لیے کہ ڈرائنگ روم, پورے ڈرائنگ روم میں اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہاں بھی کر سکتی ہیں, اور اگر پورشن لگانا چاہتی ہیں چادر کا تو وہاں بھی کر سکتی ہیں. لیکن جب پورشن لگائیں گی تو پھر وہاں سے بلا عذر شرعی اب نکل نہیں سکتی. اگر ڈرائنگ روم میں آپ نے کیا ہے اعتکاف تو ڈرائنگ روم سے آپ بغیر عذر شرعی نکل نہیں سکتی. تو دونوں صورتیں صحیح ہیں. ایک سوال یہ ہوا کہ 3-4 دن کہا کہ بھائی اب تبلیغ کے لیے جائیں. دیکھیں اس اعتبار سے کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پریکٹس کرنی چاہیے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مطلب نیکی کا حکم دینا کیا اس وقت تک نہ ہو کہ جب تک آپ خود عمل نہ کریں مکمل, اور برائی سے روکنا اس وقت تک نہ ہو جب تک آپ خود برائیوں سے پورے نہ رک جائیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کوشش کرتے رہو نیکیاں کرنے کی, برائیوں سے بچنے کی, لیکن آگے جو ہے وہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک پر, ہر امتی پر اپنے اپنے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر 3-4 دن کوئی کہتا ہے یا 1 دن کہتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو پریکٹس میں لانا چاہیے اور اس سے دور نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ اس سے دوری وبال ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص, ہر شخص
نا اپنی اپنی چیزوں کا ذمہ دار ہے. اب مثال کے طور پر گھر میں کوئی باپ ہے، فرمایا کلکم مسئول وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس طرح بادشاہ اپنے ملک میں جو رعایا ہوتی ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح ہوتے ہوتے باپ اپنے گھر میں جو بھی اس کے ماتحت ہیں ان کا ذمہ دار ہے اور روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ کام کے دوران ترجمہ تفسیر کا پروگرام لگا ہوا ہوتا ہے، کام کاج بھی ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں کام کاج کوئی کر رہا ہے، کوئی مرد کر رہا ہے، کوئی خاتون کر رہی ہے، اور کسی نے پروگرام لگا دیا ہے، تو جس نے پروگرام لگایا تو وہ دیکھے اب یہ کام بھی کر رہی ہیں یا پھر آوازیں بھی آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن کسی اور نے کیا ہے، آپ نے نہیں لگایا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لگائیں گی یا آپ لگائیں گے تو پھر اس کو غور سے سننا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح. جی ایک بہن نے سوال پوچھا کہ الحمد شریف کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر ہم نے سورت شروع کر دی تو اب یاد آیا کہ تیسری اور چوتھی رکعت ہے سورت ہم نے نہیں پڑھنی تھی، تو کیا سورت کو وہیں روک دیں اور رکوع میں چلے جائیں یا سورت مکمل کریں اور پھر رکوع میں جائیں؟ دیکھیں اگر آپ نے ایسا کر لیا تھا تو آپ سورت کو مکمل کریں، مکمل کر کے پھر آپ رکوع میں جائیں، کیونکہ ویسے بھی جو منفرد ہوتا ہے اکیلا نماز پڑھنے والا، وہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملائے تو اچھی بات ہے، نہ تو یہ مکروہ ہے، نہ ہی اسے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے منفرد کا، اور نہ ہی اس کی کوئی ممانعت ہے. صرف جو ہے وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہنا لازم ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور افضل اولا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھ لیں، ملا لیں فرض کے اندر تیسری چوتھی رکعت میں اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. ویسے رخصت یہ دی ہے شریعت نے کہ خاموش 3 سبحان اللہ، ویسے ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، صرف اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہتا ہے تو بھی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ حدیث میں سورہ فاتحہ کی تاکید آئی ہے تو بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کریں. ایک جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ روز تراویح نہ پڑھنے سے کیا گناہ ملتا ہے؟ تو پہلے بھی ہم بتا چکے کہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کبھی کبھار ترک ہو گئی کسی وجہ سے تو اصاعت ہے، برا ہے، گناہ نہیں. لیکن اگر آپ نے عادت بنا لی، بار بار چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روز تراویح نہ پڑھنے سے تصریح کر دی ہے، تو اب یہ اصاعت نہیں رہا، اب یہ مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو گیا، یہ گناہ ہے. تراویح نہ پڑھنا گناہ ہے، توبہ کرے اس گناہ سے اور تراویح پڑھیں. لیکن اگر تراویح نہیں پڑھی تو اس کا روزے سے تعلق نہیں ہے، یہ نہیں کہ تراویح نہیں پڑھی تو اب روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، روزہ باہر رکھا جائے گا تراویح پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میں بیمار ہوں، 2 آپریشن ہو گئے ہیں، تو کیا میں مغرب کی نماز کے ساتھ ملا کر عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ لوں؟ تو دیکھیں اس کی اجازت نہیں ہے. مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، عشاء کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، اور ویسے بھی مغرب اور عشاء کے مابین تو وقت ہی بہت تھوڑا سا ہی وقت ہوتا ہے، جہاں اتنی دیر آپ نے جاگی ہیں تھوڑی دیر اور آپ جو ہے وہ جاگ لیں. اور اگر بالفرض کوئی تکلیف ہے آپ بھلے آرام کر لیں مغرب کی نماز کے بعد، اور لمبا وقت ہے عشاء کا اور تراویح کا، جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گی تو اس وقت بھی عشاء کی نماز اور تراویح پڑھی جا سکتی ہے، دیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. بہرحال آپ مینیج کر لیں، لیکن ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو وہ ملا کر ہمارے ہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سوا مخصوص 2 صورتوں کی، جو 2 صورتیں مشہور ہیں جو حج کے موقع کی ہیں، عام حالات میں نہیں پڑھ سکتے اس طرح. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. حضرت ایک سوال ہے کہ اصلاح کا معاملہ یا امر بالمعروف کا معاملہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے، علماء بھی کام کر رہے ہیں، لیکن تاثیر نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ اصل سوال یہ بنیادی طور پر بہت ہی خوبصورت کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے، محافل میں اثر کیوں نہیں ہے، اور اتنا اصلاح احوال کے لیے جگہ جگہ ماشاءاللہ ہر جمعے کو محراب و ممبر سے بھی آواز بلند ہو رہی ہے، اسکولوں میں بھی اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جا رہی ہے، کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے. بات شاید اسی یہ ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے آپ سے ہم شروع کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم دوسرے پر تنقید کریں اور دوسرے پر انگلی اٹھا کر کہیں کہ تم سیدھے ہو جاؤ، تم صحیح گئے ہو، تم غلط ہو، تم یوں ہو، بجائے اس کے کہ میں پہلے اپنے آپ کو درست کروں. جب ہم ٹھیک ہو جائیں اور اپنے گھر میں ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہوں، ہمارا ایک گھر مثالی ہو، تو یقیناً اس کا اثر معاشرے پر ہوگا. تو اپنی ذات کی پہلے فکر کریں، پھر اس کے بعد معاشرے کی طرف جائیں. ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم دوسرے کو برا بھلا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک جہنمی تک قرار دے دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو جنتی اس قرار دے کر آسانی سے نکل جاتے ہیں. یہ طرز عمل اچھا نہیں ہے. اور پھر یہ سب کہتے ہیں کہ صرف علماء پر ہے، علماء سے سیکھیے، اور علماء سے سیکھنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچائیے، کیونکہ میرے نبی نے ذمہ داری دی ہے کہ میری نشانی ہے، یہ دین نشانی ہے میرے نبی کی، تو اس نشانی کو امانت داری کے ساتھ صحیح طرح پہنچائیں. صحیح. بیٹا بہت نافرمان ہے تو کوئی دعا بتا دیں. بس بیٹا اگر نافرمان ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ بچے کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے تھی، اور اگر اب بھی اگر چھوٹا ہے یا بڑا بھی ہے تب بھی کوشش کیجیے کہ خاندان کے لوگوں کی بات اگر وہ سنتا ہے تو ان لوگوں کو بیچ میں انوالو کیجیے، اور ساتھ
ساتھ ہی ساتھ اس کو دین کی طرف لائیے، دین سکھلائیے، جو بھی لوگ سمجھا سکتے ہیں اس بچے کو، اور یا ودودو زیادہ پڑھ کر اس بچے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ ان کی والدہ نے قسم کھا لی اور اب توڑنا چاہتی ہیں، تو توڑنے کی شکل کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد قسم کھا لے مستقبل کے بارے میں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اور اس کے بعد اگر وہ قسم توڑی، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا یہ استطاعت نہ ہو تو 3 پہ در پہ روزے رکھنے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ قسم اگر ایسی کھائی کہ جو قسم کھانا شریعت کے مزاج کے مخالف ہے، مثال کے طور پر قسم کھاتا ہوں نفل نہیں پڑھوں گا، قسم کھاتا ہوں بیوی سے بات نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں سلمان سے بات نہیں کروں گا، مطلب میں ایک بات کہہ رہا ہوں کسی سے بھی، تو پھر اس قسم کو توڑنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بریک ہے، اور بریک میں انشاءاللہ اذان عصر براہ راست دی پرائڈ آف پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، اور ہم نماز عصر ادا کر لیں گے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں علماء اکرام کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.